ہوتے ہیں؟ فرمایا حکم دینے والا. میں نے کہا ذرا اس لفظ کو پھر چھوڑ دیجئے, پھر صدر کا لفظ اختیار کیجئے. ہر شے کی ہماری آج کل کا جو بھی مغربی تصور ہے اس میں تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پریزائڈ کر رہا ہے, وہ پریزیڈنٹ سے آگے نہیں ہے. اور میں نے کہا عامر کسے کہتے ہیں؟ اب وہ ٹھٹکے. میں نے کہا عامر سے امیر گاڑھا ہے کہ نہیں؟ عامر اس میں فاعل ہے, اس میں فاعل عارضی ہوتا ہے, اور جب اس میں صفت مشبہ فعیل کے بدل پر آتا ہے وہ صفت مستقل ہو جاتی ہے. جس میں عامریت مستقل ہو گئی وہ امیر ہے. تو دوسرے عالم دین ان سے کہتے ہیں, ان پہلے سے جو مجھ سے الجھ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر پوری طرح تیار ہیں, مطلب یہ کہ آپ ذرا سنبھل کے بات کیجئے. اسلام کا تو لفظ امیر ہے, امیر عامر سے زیادہ سخت لفظ ہے. آپ کو حکم, یہ لسن اینڈ اوبے, اور نفس اسی کو گوارا نہیں کرتا. یہ نفس کیوں کسی کے سامنے جھکے؟ کس لیے بالادستی اختیار کرے کسی کی؟ اور جب تک کریں گے نہیں جماعت کیسے بن جائے گی, جدوجہد کیسے ہوگی؟ پھر تو وہ حشر ہوگا. حالانکہ آپ سوچئے جو لوگ جانے دینے کے لیے آمادہ ہو گئے, ابھی مالا کنڈ میں جو کچھ ہوا ہے, ان کے خلوص پر آپ شک کریں گے؟ لیکن حال کیا ہے, وہ امیر صاحب جو ہے صوفی محمد صاحب ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہیں کہ نکل آؤ ان مورچوں سے, اور وہ نہیں نکل رہے. کیا نتیجہ نکلے گا جب تک کہ وہ جماعت نہ ہو کہ حکم دیا جائے کہ موو آن؟ تو صورت وہ ہے جو چارج آف دی لائٹ بریگیڈ, وہ نظم کبھی آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی. حکم دیا گیا لائٹ بریگیڈ کو کہ چارج, اور ان میں سے ہر شخص کو معلوم تھا someone has blundered, کوئی بڑا غلط معاملہ ہوا ہے, فیصلہ بہت غلط ہے. اس لیے کہ داہنی طرف توپیں, بائیں طرف توپیں, سامنے توپیں, کینن ٹو رائٹ آف دیم, کیننز ٹو لیفٹ آف دیم, کیننز ان فرنٹ آف دیم. اب اس میں چارج کرنا, اس میں حملہ کرنا, گویا کہ موت کے منہ میں جانا ہے. someone has blundered, but there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ پوچھے یہ حکم کیوں دیا آپ نے. فوجی کا کام ہے کہ جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے, چوں چرا نہیں, لسن اینڈ اوبے. لہذا 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. یہ فوج کا ڈسپلن ہے, یہی سب اطاعت ہے. قرآن نے اس لفظ کو کتنی مرتبہ استعمال, فاسمعوا واطیعوا اذ قلتم سمعنا واطعنا. بہرحال یہ جان لیجئے میں نے جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں, پہلا فرض اس کوچے میں, پہلا قدم ہی سوچ سمجھ کے رکھنے کی ضرورت ہے. پہلا فرض ہے ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی. دوسرا قدم تن من دھن کا بیشتر اور بہتر اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگے. بیشتر اور بہتر, کم تر اور کہتر اپنے لیے رکھا جائے, اپنے لیے, اپنی معاش کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. لیکن یہی ویلیوز کا معاملہ ہے, سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ ہے. بہتر اپنے لیے رکھا, کہتر دین کے لیے رکھا, ناکام ہو گئے. بڑا پیارا یہ ہے اصل میں, یہ جو اس طرح کے, چاہے وہ کہاوت ہو اور چاہے واقعہ ہو اور چاہے کوئی کہانی ہو, لیکن یہ کہ بہت سبق آموز. کسی مرشد کے پاس کوئی صاحب رہے بہت عرصے زیر تربیت, جب چلنے لگے, رخصت ہونے لگے, اپنا کورس مکمل کر لیا, آخر میں پھر کہا کہ حضرت کو جاتے ہوئے بھی آخری کوئی نصیحت فرمائے. کہا بھئی بہت کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے, بس عمل کرو. نہیں جی کوئی آخری نصیحت. اچھا, انہوں نے باندھ کر دی 2 روٹیاں. وہ کہا یہ کہ بس دیکھنا اللہ کو اپنے سے کبھی کمتر نہ سمجھنا. کہ جی جی بالکل, اللہ کو کیسے کمتر سمجھیں گے. اس نے 2 روٹیاں دے دی ساتھ, کئی بھئی راستے میں بھوک لگے گی. ایک پراٹھا تھا اور ایک سوکھی روٹی. جہاں کھانے کے لیے بیٹھے, اب کوئی آ گیا اللہ کے نام پر کچھ مجھے بھی, تو حاتم تائی کے قبر کو لات ماری, پوری روٹی سوکھی اس کو دے دی, پراٹھا اپنے لیے رکھا. اب کچھ عرصے کے بعد جو واپس پہنچے تو مرشد صاحب بات نہیں کر رہے, سلام کا جواب نہیں دے رہے. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اتنا اصرار کر کے تم نے مجھ سے نصیحت لی تھی اور گھر پہنچنے تک بھی عمل نہیں کر سکے.
اللہ کے نام پر دی سوکھی روٹی، اسے کمتر جانا یا بہتر جانا؟ اپنے لیے رکھا پراٹھا، اپنے آپ کو کمتر سمجھا یا بہتر؟ آج صبح بھی ہم نے درس حدیث ہوتا ہے ہماری مسجد میں، اللہ شکوہ کرے گا اپنے بندے سے، اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے بندے میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا۔ شرح اس کی کیا ہے؟ میرا وہ بندہ تھا الخلق و عیال اللہ جس نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا تو نے نہیں دیا، وہ میرے نام پر مانگ رہا تھا۔ در حقیقت یہ ہے ساری بات، اگر آپ دین کے لیے لگائیں گے کمتر اور کہتر، فیل ہو گئے۔ بہتر اور بیشتر دین کے لیے لگ جائے، اپنے لیے ناگزیر ضروریات ہیں، بہرحال زندگی گزارنی ہے، تب ہے کہ انسان کامیاب ہوگا۔ تیسری منزل اقامت دین کی جد و جہد، دین کو غالب کرنے کی کشمکش اور جد و جہد، لیکن اس کے لیے لازم ہے جماعت، اور جماعت بھی آرمی ڈسپلن والی، فاسمعوا واطیعوا، جس کے لیے مسنون اور معصور اور منصوص قرآن میں ذکر ہے تو بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو بیعت کا ہے، سیرت میں مختلف مراحل پر بیعت ہے، اگر خلافت راشدہ قائم ہوئی تو بیعت کی بنیاد پر، ہمارے ہاں بیعت و ارشاد بھی ہے، پیری مریدی بھی ہے، اور کوئی لوگوں کی اصلاح نفس کا سلسلہ ہے وہ بیعت پر۔ حضرت حسین آئے میدان میں حکومت کی اصلاح کے لیے تو بیعت کی بنیاد پر۔ یہ دوسری بات ہے کہ بیعت کرنے والے بیعت سے پھر گئے، وبال ان پر ہوگا۔ فمن نکث فانما ينكث على نفسه، جو بیعت توڑتا ہے وہ اپنے اوپر وبال لیتا ہے، بیعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اپنے اوپر وبال لیتا ہے۔ حضرت حسین کا کیا بگڑا؟ حضرت حسین نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ اصل بگڑا تو ان کا، کوفیوں کا، جنہوں نے بیعت کی تھی ہزاروں کی تعداد میں، اور اس کے بعد جب ابن زیاد کا ڈنڈا چلا ہے تو سب کے سب بیعت توڑ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے سید احمد شہید اٹھے پچھلی صدی میں، اور شاہ اسماعیل شہید جیسا پوتا جو ہے شاہ ولی اللہ کا وہ ان کے ساتھ منسلک ہے، تو بیعت کے رشتے میں منسلک ہے، بیعت جہاد ہو رہی۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے، یہ باقی سارے طریقے مغرب سے درآمد شدہ ہیں۔ حرام میں نہیں کہتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ منصوص نہیں، معصور نہیں، مسنون نہیں، ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی طریقہ تنظیم کا، وہ بیعت ہے۔ اب میں اگلے مرحلے پر آ رہا ہوں، یہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہوگا یہ کام؟ اس میں بھی وہی اسلوب میں اختیار کروں گا۔ اللہ کرے کہ جو حضرات آج آئے ہیں اپنے اعزاء و اقارب کی دعوت پر، یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتار دے۔ فرض ہے نہ صرف بندگی رب، نہ صرف دعوت و تبلیغ، بلکہ اقامت دین بھی فرض ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے، اور اس کے لیے جماعت بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز کے لیے وضو، اور اس کے لیے بیعت بالکل اسی طرح ضروری ہے جیسے وہ حدیث شاید میں پوری آپ کو نہیں سنا سکا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، میں نے وہاں سے بات چونکہ چل پڑی تھی جیسے کہ جانور کے گلے میں کوئی پٹا پڑا ہو اور وہ کسی کے ہاتھ میں زنجیر ہو، وہ اصطلاح حضور نے استعمال کی، جو مسلمان مرا اور اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہیں ہے، پٹا نہیں ہے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا ہے۔ کیوں؟ اچھی طرح تجزیہ کر کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ دو ہی حالتیں ممکن ہیں نا، تیسری مجھے آپ بتا دیجئے کوئی۔ یا تو اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت ہے، یا نہیں ہے، دو ہی باتیں ہوں گی۔ اگر ہے تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، جیسے ابو بکر کے ہاتھ پر ہوئی، عمر کے ہاتھ پر ہوئی، عثمان کے ہاتھ پر ہوئی، اور علی کے ہاتھ پر ہوئی، حضرت حسن کے ہاتھ پر ہوئی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نہیں ہے تو قائم کرنے سے قائم ہوگا نا نظام، اس کے لیے جماعت، اس کے امیر سے بیعت، تیسری کوئی حالت ہے نہیں۔ جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، فقد مات میتۃ جاہلیۃ، صحیح حدیث یہ ہے، وہ شعبۃ علی النفاق، وہ دوسری حدیث کا اختتامی الفاظ ہے، فقد مات میتۃ جاہلیۃ، وہ شخص مرا ہے جاہلیت کی موت، اور جاہلیت کسے کہتے تھے؟ اسلام سے قبل کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ اب میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کام ہو کیسے، لیکن یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے نفی پھر اس بات۔